بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو سورت پڑھنے جا رہے ہیں سورہ مریم، پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ مریم کی جو سلیکٹڈ آیات تھی، منتخب آیات کا ترجمہ تھا، لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ پڑھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے مضامین، علمی عملی نکات، ہیڈنگز، شارٹ کوسچنز، ایم سی کیوز، ایکسٹرا شارٹ، ہر چیز ہم انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے۔ تو آپ نے بک اوپن کر لینی ہے، ساتھ مارکر آپ نے کچھ بھی مارکنگ کے لیے آپ نے پین وغیرہ لے لینا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اچھے سے آج پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مریم، یہاں سب سے پہلے ہر سورت کے شروع میں 4 چیزیں آتی ہیں، 2 لکھی ہوتی ہیں انہوں نے پہلے سے ہی، 2 اور آپ نے لکھنی ہے۔ ایک آپ نے بتانا ہوتا ہے سورت مکی ہے یا مدنی، تو سورت مکی ہے، اور اس کے بعد اس کی آیات، تو اس کی پہلے ہیڈنگ آپ لکھیں گے سورت کا تعارف یا سورت کا مختصر تعارف۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے بھی تعارف لکھا ہے، لیکن اس تعارف سے مراد وجہ تسمیہ ہے۔ اصل ہیڈنگ ادھر آئے گی تعارف، مختصر تعارف ادھر ہیڈنگ آئے گی کہ سورت کا تعارف سورت مکی ہے، اس میں 98 آیات ہیں۔ دوسرا آپ نے ادھر لکھنا ہے رکوع 6 ہیں، اور اس کے بعد سورت نمبر لکھنا ہے، سورت نمبر 19 ہے۔ یہ آ جائے گا آپ کا تعارف۔ اس کے بعد یہاں پر یہ جو پیراگراف ہے یہ ہے وجہ تسمیہ۔ یہاں پر آپ وجہ تسمیہ لکھیں گے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب کیا؟ تسمیہ نام، وجہ کہ اس کا یہ نام سورہ مریم کیوں رکھا گیا۔ تو سورہ مریم کا نام یہاں پر ہیڈنگ لکھیں گے وجہ تسمیہ۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے، یہاں تک وجہ تسمیہ۔ یہاں پر آپ لکھیں گے زمانہ نزول یا شان نزول یا نزول وقت، کوئی بھی ہیڈنگ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمان پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ ایک ملک کا نام ہے، تو اس کا نیچے آگے تعارف آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں ہجرت حبشہ۔ اینڈ پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لانگ کوسچن میں ہجرت حبشہ آتی ہے یا نہیں، تو تب تک ہم ہیڈنگ اور شارٹ کوسچن دیکھیں گے۔ شارٹ کوسچن 1 تو گزر گیا، آپ کو بتایا تھا کہ وجہ تسمیہ یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ 1 کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہجرت حبشہ، یہاں پر آپ حبشہ کا تعارف، یہ مین ہیڈنگ ہے، یعنی یہ پوری ہجرت حبشہ کی مین ہیڈنگ ہے۔ آپ سے لانگ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے، ہجرت حبشہ پر نوٹ لکھیں تو پھر آپ یہاں سے شروع کریں گے۔ تو اس میں یہاں پر اس پیراگراف کی ہیڈنگ حبشہ اور اس کے بادشاہ کا تعارف، یہاں پر ہیڈنگ بنائیں گے۔ اور اس میں دیکھیں حبشہ بر اعظم افریقہ ایک بر اعظم ہے، یعنی زمینی ٹکڑا ہے، اس کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی لقب تھا، لقب آپ کو پتہ ہے جیسے فرعون تھا، فرعون کا وہ لقب مطلب وہ لقب ہوتا تھا، اصل نام ان کا اور ہوتا تھا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، ایسے ہی ان کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ تھا، اسحمہ ہا کے نیچے زیر۔ اس کے بعد یہ والا پیراگراف جو ہے، اس پیراگراف کی ہیڈنگ بنے گی زمانہ کیا نام ہے، یہاں پر ہیڈنگ بنے گی ہجرت کا حکم۔ تو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد یہ جو پیراگراف ہے، اس پیراگراف میں آپ بتائیں گے ہجرت کرنے والوں کی تعداد اور مشہور شخصیات، یہ ہیڈنگ آپ بنائیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں، یہ آپ نے انڈرلائن کر لینا، 11 مردوں اور 4 خواتین، یعنی عورتیں 4 تھیں، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو ٹوٹل یہ 15 ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ مشہور شخصیت ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ بھی تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، پہلی دوسری نہیں، پہلی، یہ بھی آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے ایم سی کیوز کے لیے۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، 5واں سال شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی آپ نے 5واں سال انڈرلائن کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ میں جائیں۔ یہاں پر جب مسلمان چلے گئے ہجرت حبشہ، تو یہاں پر پھر قریش مکہ وہ برداشت نہ کر سکے کہ وہاں پر سکون سے کیوں رہ رہے ہیں، تو وہ پھر پیچھے گئے اور ان کو چال چلی۔ تو یہاں پر ہیڈنگ آپ بنائیں گے قریش مکہ کی، مشرکین مکہ کے چال۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہے۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا، ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے۔ نجاشی سے کہا ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔
یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالات کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ یہاں پر پھر آپ ہیڈنگ بنائیں گے، یہاں سے بلکہ یہاں سے آپ بنائیں گے نجاشی کے سوالات، اور یہاں سے پھر آپ ہیڈنگ بنائیں گے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر، ٹھیک ہے، یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ اب انہوں نے کیا تقریر کی، کیا جواب دیا؟ تو اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، یہ وہ چیزیں، اور اس کے بعد ہم ایسی ہی حالت میں موجود تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم نے اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف چلے جائیں، اسی گمراہی یعنی بت پرستی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے، اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں پر ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں سارا کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد نجاشی کا مطالبہ، نجاشی، یہاں سے آپ ہیڈنگ بنائیں گے نجاشی کا مطالبہ، کہ نجاشی نے پھر اور کیا ان سے مطالبہ کیا۔ تو جو نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں، یعنی آپ کے پاس اگر نبی آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی تو نازل کی ہوگی، تو اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اچھا اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہاں پہ نجاشی کا جواب ہیڈنگ آئے گی، نجاشی کا جواب۔ تو نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے، ایک ہی چراغ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اور انجیل بھی ہے، تو لہٰذا اب قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، تو روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں تک یہ جو ہے، یہاں پر جو ایک ایم سی کیو آپ کا حضرت جعفر طیار رضی اللہ سورہ مریم کی تلاوت کی، تو حضرت نجاشی کے دربار میں کس سورت کی تلاوت کی گئی؟ تو وہ سورہ مریم کی تلاوت کی گئی، یہ انڈر لائن کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ شارٹ کوسچن ہے آپ کا، شارٹ کوسچن آپ کا یہ دیکھیں کہ نجاشی نے ہجرت حبشہ، یہ ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ تو نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک یعنی یہ آنسر آئے گا اس کا۔ اس طرح مکہ والوں کا وفد یہ ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں پر امن سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے، یعنی یہ کچھ دیر بعد پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا جو بادشاہ تھے۔ اس کے بعد ایک شارٹ اور کہ شارٹ نمبر 4 کا جو آنسر ہے وہ یہاں پر آپ آئیں تو صفحہ نمبر آپ کا یہ 4 جو ہے وہ یہ اس کا آنسر ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک کہ مسلمانوں کیا کوشچن ہے کہ جی ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ تو ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا، ہجرت حبشہ کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ اس پیراگراف میں آنسر ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم جائیں نیکسٹ کی طرف، مضامین کے اوپر۔ یہ پیراگراف، اس کی ہیڈنگ بنے گی خلاصہ یا مرکزی مضمون، اور یہ آپ کا شارٹ 3 کا آنسر بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں شارٹ 3 کا آنسر بھی ہے۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہم مضامین کی طرف جائیں تو مضامین میں آپ پہلی ہیڈنگ بنائیں گے توحید کا بیان۔ تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور کوئی شریک نہیں۔ پھر یہاں پر آپ ہیڈنگ بنائیں گے معجزانہ پیدائش، ٹھیک ہے۔ پھر 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ، 7 کو آپ نے انڈر لائن کر لینا، یہ کسی کی کتاب میں ہے یا اور کسی کی کتاب میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پرانی کتاب ہے تو یہ MCQs آ سکتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سورہ مریم میں 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں بتایا گیا کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ یہاں پر ہیڈنگ آپ بنائیں گے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کے تفصیلی تذکرہ ہے۔
اس کے بعد قیامت کے حالات یہاں پہ ہیڈنگ بنائیں گے کہ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر۔ اس کے بعد ہم اگر علمی عملی نکات کی طرف جائیں تو یہاں پر آپ کا جو شارٹ کون سا آئے گا، شارٹ یہاں پر آپ کا آئے گا جی شارٹ 3 کا آنسر بھی آئے گا۔ تو شارٹ 3 کا آنسر یہ جو علمی نکات میں سے کوئی سی بھی آپ 2 لگا سکتے ہیں، اور علمی نکات کی اگر آپ ہیڈنگ بنائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ علمی اور عملی نکات، پہلی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی یا اللہ تعالیٰ سے دعا، ٹھیک ہے، یہ اس کی ہیڈنگ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ کی عبادت کی دعوت، تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو یہ آپ نے اس کی ہیڈنگ بنا لینی۔ اس کے بعد تمام حاجات کا مالک، ٹھیک ہے، تو ہم حاجات سے مراد ضروریات، تو ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر ہیڈنگ معجزانہ پیدائش یا اللہ کی عظمت، یہ ہیڈنگ آپ بنائیں گے۔ تو کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ اس کی عظمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ بغیر باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہیڈنگ بنے گی والدین کے ساتھ حسن سلوک، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ان علمی نکات میں سے کوئی سے آپ 2 بنا سکتے ہیں شارٹ کوشچن کے لیے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ تو نیکی کی دعوت کا طریقہ یا تبلیغ اسلام کا طریقہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ ہیڈنگ یہاں پہ بنا سکتے ہیں ایزیلی۔ اس کے بعد وعدہ پورا کرنا ہیڈنگ آئے گی، اور یا پھر ہیڈنگ آئے گی نیک لوگوں کی صفت، تو ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اس کے بعد عربی زبان سیکھنا، یہاں پہ ہیڈنگ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے، ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر ان قرآن مجید پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ حدیث نبوی ہے کہ گود میں بات کرنے والے بچوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو ٹوٹل دنیا میں 4 بتائے جاتے ہیں کہ 4 بچوں نے بات کی ماں کی گود میں یعنی بچپن میں، تو ایک اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اہم بات یہاں پر معراج کا سفر ہیڈنگ آئے گی، معراج کا سفر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہیڈنگ آئے گی۔ یہاں پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ خوش آمدید، اس کو انڈرلائن کر لینا ہے، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی، یہ ایکسٹرا MCQs میں آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر ہیڈنگ میں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا قد درمیانہ تھا اور رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے یعنی نہا کر اس سے باہر آئے ہوئے ہوں۔ امید ہے یہاں تک کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ ایکسٹرا شارٹ ہم نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا۔ MCQs دیکھیں جی، حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا؟ نجاشی۔ اس کے بعد شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی تو سورہ مریم کی تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی کس نے کی؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم جائیں نمبر 4 تو سورہ انبیاء میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے؟ تو 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی، تخلیق کا مطلب پیدا، معجزانہ طریقے سے کون سے نبی پیدا ہوئے ان 4 میں سے؟ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس پر آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے۔ یہاں تک یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں لانگ شارٹ کی، تو لانگ شارٹ میں آپ دیکھیں کہ جو آپ کے سامنے یہ ہجرت حبشہ ہے، جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ سورہ مریم پر مفصل نوٹ لکھیں، جیسے یہ یہاں پر لانگ انہوں نے دیا سورہ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں، تو وہ پھر آپ نے یہاں سے لے کے تعارف سے لے کے یہاں تک، اور یعنی مختصر الفاظ میں سمجھے کہ ہجرت حبشہ یہاں سے لے کے آپ نے اور یہاں تک صفحہ نمبر 6 کے یہاں تک، اس کے علاوہ سارا چیپٹر لکھنا ہے۔ یہ سورہ مریم پر مفصل نوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سے ہجرت حبشہ پوچھی جائے تو پھر آپ نے ہجرت حبشہ یہاں سے لے کے، کیونکہ یہی صورت ہے اس پوری کتاب میں جس کے 2 لانگ بنتے ہیں الگ سے، تو یہاں سے لے کے آپ یہاں تک اس کا
لانگ بنائیں گے. ہجرت حبشہ وہاں یہاں سے لے کے یہاں تک ہے, اور سورہ مریم پر مفصل نوٹ یہاں سے لے کے اس کو نکال کر باقی جتنے بھی مضامین علم